نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ حضرات گرامی قدر، علماء کرام کی ایک بڑی جماعت اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے لگائے ہوئے پودے کی آبیاری کے لیے فضائل صحابہ کانفرنس کے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہے۔ الحمدللہ عوام الناس کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام لیوا زندہ ہے، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بہت بڑی کرامت ہے کہ اس دور پر آشوب میں جبکہ لوگ مادی کشمکش کا شکار ہو چکے ہیں اور مادی مفادات کے اسیر بن چکے ہیں، ایسے عالم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام آنے پر ہر محب صحابہ تڑپ جاتا ہے۔ حضرت صدیق کی صداقت کی بات ہو یا حضرت فاروق کی عدالت کی بات ہو یا حضرت ذی النورین کی صحابت کی بات ہو یا علی المرتضیٰ کی شجاعت کی بات ہو یا حسنین کریمین کی عظمت کی بات ہو یا حضرت امیر معاویہ کے تدبر کی بات ہو یا عبد الرحمن ابن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ کی سخاوت کی بات ہو یا سعد ابن ابی وقاص کی فتوحات کی بات ہو یا عبداللہ ابن عباس کی تفسیری مہارت کی بات ہو یا ابو ہریرہ کی خدمت حدیث کی بات ہو یا ابن مسعود کے تفقہ کی بات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیوان صحابہ جو ہیں، صحابہ کے پروانے جو ہیں وہ تڑپ جاتے ہیں، پھڑک جاتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرات گرامی قدر اس دور پورا شوب میں بھی اہل السنہ اہل الحدیث کے نوجوانوں کو اس بات کا علم ہے کہ روئے زمین کے اوپر اولیاء اللہ کی کوئی بھی جماعت صحابہ کی جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اولیاء اللہ نے صحبت کو حاصل کیا، علم کو حاصل کیا، رفاقت کو حاصل کیا، پند و نصائح کو حاصل کیا، علم دین کو حاصل کیا، علم فقہ کو حاصل کیا تو علماء سے حاصل کیا ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس ہستی کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا جس ہستی کی ضیافت تباہ کے لیے خود اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ کہ حضرت رسول اللہ نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو حاصل کیا، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر سے حاصل کیا، فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، علیم سے حاصل کیا، خبیر سے حاصل کیا، علام سے حاصل کیا۔ اور حضرات گرامی قدر پروردگار عالم کا علم وہ ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ کا علم بھول سے بھی پاک ہے اور نسیان سے بھی پاک ہے، اور اللہ کے تلمیذ ارشد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم یہ ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کہ کائنات میں ہر شخص غلطی کھاتا ہے، ہر شخص اپنی مرضی اور خواہش کے تحت کلام کرتا ہے، لیکن حضرت رسول اللہ کا یہ شرف ہے کہ آپ جب بھی کلام کرتے تھے مالک کائنات کی وحی کی وجہ سے کلام کرتے تھے، جبریل امین کی آمد و رفت کی وجہ سے کلام کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت رسول اللہ کو یہ مقام بلند عطا فرما دیا
جو کائنات میں کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوا کہ جس نے امام کی بات کو مانا اس نے امام کی بات کو مانا، جس نے عالم کی بات کو مانا اس نے عالم کی بات کو مانا، جس نے خطیب کی بات کو مانا اس نے خطیب کی بات کو مانا، جس نے مقرر کی بات کو مانا اس نے مقرر کی بات کو مانا۔ لیکن یہ شرف اگر حاصل ہوا تنہا حضرت رسول اللہ کو حاصل ہوا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے مصطفیٰ کی بات کو مانا ہے اس نے فقط مصطفیٰ کی بات کو نہیں مانا بلکہ رب کائنات کی بات کو مانا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام بلند حاصل ہے کہ عالم کی کہی ہوئی بات علم ہوتی ہے اور خطیب کی کہی ہوئی بات جو ہوتی ہے وہ خطاب ہوتی ہے اور مقرر کی کہی ہوئی بات تقریر ہوتی ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، یہ شرف اگر حاصل ہوا حضرت رسول اللہ کو حاصل ہوا کہ کسی کہنے والے نے پنجابی کے اندر کیا خوبصورت بات کہی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی ہر ادا شریعت ہے، آپ کی ہر ادا آئین ہے، آپ کی ہر ادا قانون ہے، آپ کائنات کے سب سے بڑے مقتدا ہیں، آپ کائنات کے سب سے بڑے رہنما ہیں، آپ کائنات کے سب سے بڑے پیشوا ہیں، آپ کا اسوہ ہی اسوہ کامل ہے، آپ کا دستور ہی دستور العمل ہے، آپ کا ضابطہ حیات ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید نے جہاں پر ہمیں ہمارے قائد کا بتا دیا، ہمارے رہنما کا بتا دیا، ہمارے مرشد کا بتا دیا، ہمارے نبی کا بتا دیا، ہمارے رسول کا بتا دیا، وہیں پر پروردگار عالم نے ہمارے پر ایک اور کرم کیا، ہمیں یہ بات بتلائی مقتدا تو وہ ہے، پیشوا تو وہ ہے، رہنما تو وہ ہے، لیکن مقتدیوں کا بھی بتا دے دیا کہ مقتدی اگر ہونا چاہیے یا صدیق جیسا ہونا چاہیے یا فاروق جیسا ہونا چاہیے یا ذوالنورین جیسا ہونا چاہیے یا علی حیدر کرار جیسا ہونا چاہیے یا معاویہ بن ابی سفیان جیسا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، تکبیر، شان صحابہ، علامہ ابتسام الہی ظہیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم نے ثمر کا اعلان فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کائنات کے لوگوں سن لو، ایمان وہ مقبول ہے جو صدیق جیسا ہو، جو فاروق و عثمان و علی جیسا ہو، جو اصحاب رسول جیسا ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا وجہ کے پر بھی غور کر لیجئے، جب وجہ سمجھ میں آ جائے گی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت بھی سمجھ آ جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، آج کا دور کیمرے کا دور ہے، آج کا دور ویڈیو کا دور ہے، آج کا دور آڈیو کا دور ہے۔ آج کل وہ کیمرے جو ہیں وہ انسانوں کی ہدایت کو، ان کے اقوال کو، علماء کے ارشادات کو محفوظ کرتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ تھا جب کیمرے بھی موجود نہیں تھے، جب آڈیو بھی موجود نہیں تھی، جب ویڈیو بھی موجود نہیں تھی۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ وقت تھا، آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے، آقا جن کا ہر لفظ شریعت ہے، جن کی ہر ادا شریعت ہے، جن کا ہر انداز شریعت ہے، ان کی اداؤں کو کس نے محفوظ کیا؟ ان کی اداؤں کو دیکھنے والا یا ابو ہریرہ تھا، ان کی اداؤں کو دیکھنے والا یا عبداللہ ابن عمر تھا، ان کی اداؤں کو دیکھنے والا یا انس ابن مالک تھا، ان کی اداؤں کو دیکھنے والی یا حضرت عائشہ تھی، ان کی اداؤں کو دیکھنے والے یا عبداللہ ابن عباس تھے، ان کی اداؤں کو دیکھنے والے یا جابر ابن عبداللہ تھے، ان کی اداؤں کو دیکھنے والے ابو سعید الخدری تھے۔ ہم نے حضور کی پوری زندگی کو اگر دیکھا ہے، صحابہ اور اہل البیت کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر اہل البیت کی آنکھوں کو مشکوک ٹھہرا دیا جائے، اور آج کل بڑے ہی ظلم کی بات ہے، گھر والی کو گھر سے نکال دیا گیا،
حضرات گرامی قدر سیدہ عائشہ کو اہل بیت سے نکالا گیا، سیدہ ام سلمہ کو اہل بیت سے نکالا گیا، سیدہ ام حبیبہ کو اہل بیت سے نکالا گیا۔ ہم حضرت علی المرتضیٰ اور ان کی پوری اولاد کو اہل البیت میں شامل کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ بات ماننا پڑے گی نبی کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند زندہ ہے، امی عائشہ کو بھی اہل البیت میں ان کے ہونے کا اعلان کرتا رہے گا، سیدہ حفصہ کا بھی اہل البیت میں ہونے کا اعلان کرتا رہے گا، سیدہ خدیجہ کا بھی اہل البیت میں ہونے کا اعلان کرتا رہے گا۔ جو گھر میں بیعہ کے آئی ہیں، کائنات کی کوئی طاقت ان کو حضور کے گھر سے باہر نہیں نکال سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، قائد ملت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے حضور کے غسل جنابت کو دیکھا، اپنی ماؤں کی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے حضور کی حلوتوں کو دیکھا، اپنی ماؤں کی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے حضور کی شب زندہ داری کو دیکھا، اپنی ماؤں کی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے حضور کی تہجد گزاری کو دیکھا، اپنی ماؤں کی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے حضور کے گھر کے معاملات کو چلتے ہوئے دیکھا، حضور کی آنکھوں سے دیکھا۔ جب حضور گھر سے باہر نکلے پھر ہم نے حضور کو دیکھا، ابو ہریرہ کی آنکھ سے دیکھا، عبداللہ ابن عمر کی آنکھ سے دیکھا، عبداللہ ابن عباس کی آنکھ سے دیکھا۔ جس دن حضور غار ثور کی تنہائیوں میں موجود تھے، ایک ہی آنکھ تھی جس کے ذریعے ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا، وہ آنکھ تھی صدیق کی آنکھ تھی۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے اس دن جس دن خیبر کے جھنڈے کو حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں تھمایا گیا، ہم نے خیبر کے جھنڈے کو حضور کو تھماتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے دیکھا، اصحاب النبی کی آنکھوں سے دیکھا۔ اگر اصحاب النبی علیہ السلام کی صداقت کو چھٹلا دیا جائے، ان کی ایمانت و دیانت کو چھٹلا دیا جائے، تو ہمارے پاس علم شریعت نہیں پہنچ سکتا، ہم شریعت کے پر عمل پیرا ہونے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے میرے رسول نے سمر کا اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے چہروں کی زیارت کی ہے، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے تابعین اعظام کے چہروں کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ترمذی کی حدیث ہے جس کی صحت کے اوپر کلام بھی کیا گیا، لیکن دیگر نظائر اور قرائن سے اس حدیث کے مفہوم اور معنی میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے کہ آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، اور آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے ان آنکھوں کی زیارت کی ہے، جنہوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ چنانچہ آگ اس آنکھ کو نہیں چھو سکتی جس نے صدیق کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے فاروق کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے عثمان کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے علی المرتضیٰ کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حسنین کریمین کے چہرے کی زیارت کی ہے، اور آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے معاویہ بن ابی سفیان کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب آپ میری بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرات گرامی قدر، وہ لوگ بہترین تھے جو حضرت رسول اللہ کے عہد مبارک کے لوگ تھے۔ محدثین جو حدیث کی روایت کرتے ہیں وہ تبع تابعین کے حوال کو پڑھتے ہیں، تابعین کے حوال کو پڑھتے ہیں، لیکن جہاں پر صحابی کی بات آ جاتی ہے، بخاری بھی اپنے قلم کو رکھ دیتا ہے، مسلم بھی اپنے قلم کو رکھ دیتا ہے، ترمذی بھی اپنے قلم کو رکھ دیتا ہے، ابو داؤد بھی اپنے قلم کو رکھ لیتا ہے، ابن ماجہ بھی اپنے قلم کو رکھ لیتا ہے، اس لیے کہ محدثین کو پتا ہے جہاں پر حضور کے صحابی کی بات ہوگی وہاں پر نقد نہیں ہو سکتی، وہاں پر چرا نہیں ہو سکتی، وہاں پر تنقید نہیں ہو سکتی، وہاں پر تنقیص نہیں ہو سکتی، وہاں پر گالی نہیں دی جا سکتی، وہاں پر الفاظ اگر کہے جائیں گے تو ایک ہی کہے جائیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور پروردگار عالم سے راضی ہے۔
حضرات گرامی قدر اسی لیے اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اور اکابر علماء اہل حدیث کا یہ موقف جو ہے اگر من الشمس ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمالیہ کے پہاڑوں جیسا بلند ہے اور بحیرہ عرب سے جیسا گہرا ہے کہ ہم جہاں پر حضرت رسول اللہ کی اہانت کو گوارا نہیں کر سکتے اور ہم نے 295 کے قانون کو بنوایا، حضرت رسول اللہ کی حرمت کے تحفظ کے لیے بنوایا، وہیں پر ہم حضرات صحابہ کرام اور اہل البیت کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ جہاں پر علی المرتضیٰ کی بات ہوگی، جہاں پر حسنین کریمین کی بات ہوگی، وہاں پر کوئی لب کشائی کرنے والے کی لب کشائی کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے، حضرت صدیق کی توہین کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، حضرت فاروق کی توہین کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، حضرت ذوالنورین کی توہین کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، حضرت علی المرتضیٰ کی توہین کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، اور معاویہ بن ابی سفیان کی توہین کو گوارا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکابر علماء اہل سنت، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل الحدیث بھی شامل ہیں، علماء دیوبند بھی شامل ہیں اور علماء بریلی بھی شامل ہیں، ان سب نے اس بات کو منوانے کے لیے جلسوں کا انعقاد کیا، جلوسوں کا انعقاد کیا، اجتماعات کا انعقاد کیا، ریلیوں کا انعقاد کیا۔ حضرات گرامی قدر قومی اسمبلی کے اندر قرہ اگر نکلا، قسمت نے یاوری کی تو مولانا عبداللطیف چترالی کی قسمت نے یاوری کی، اور سینٹ میں اگر کسی کی قسمت نے یاوری کی تو ڈاکٹر حافظ عبدالکریم کی قسمت نے یاوری کی۔ حضرات گرامی قدر اللہ کے فضل و کرم سے اس محاذ کے اوپر علماء بھی عوام کو بیدار کرتے رہے، لیکن حضرات گرامی قدر چکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ آج بعض شر پسند عناصر یہ بات کہنا چاہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی ذات کو تو تحفظ دیا جائے گا، انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا۔ بعض شر پسند عناصر یہ بات کہنا چاہتے ہیں سیدنا حسنین کریمین کی ذاتوں کا دفاع تو کیا جائے گا، انشاءاللہ کیا جائے گا، لیکن شرپسندی یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بات کہتے ہیں صدیق و فاروق اور عثمان اور معاویہ کے دفاع کے لیے قانون کو نہیں بننے دیں گے۔ حضرات گرامی قدر یہ ملک کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ ملک کسی کے دادا کا ملک نہیں ہے، یہ ملک صدیق کے غلاموں کا ملک ہے، یہ ملک فاروق کے غلاموں کا ملک ہے، یہ ملک جو ہے عثمان کے غلاموں کا ملک ہے، یہ ملک جو ہے علی المرتضیٰ کے غلاموں کا ملک ہے، اور یہ ملک معاویہ بن ابی سفیان کے نوکروں کا ملک ہے۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، عظمت صحابہ، علامہ ابتسام الہی صحیح، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حضرات گرامی قدر مجھے ایک بات بتلائیے، علماء بڑی تعداد میں موجود ہیں، صاحب شعور لوگ بھی موجود ہیں، اگر ایک انسان کی توہین کی جائے، اس کی تنقیص کی جائے، اس کو گالی بکی جائے تو حضرات گرامی قدر حد کی عزت کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ کئی لوگوں نے اپنی ذات کے اوپر کی جانے والی دلیل تہنی کے عوض جو ہیں کروڑوں روپوں کو وصول کیا۔ حضرات گرامی قدر ملک میں انارکی کو روکنے کے لیے اور عدالتوں کے فیصلوں کے تحفظ کے لیے توہین عدالت کے قوانین حرکت میں آتے ہیں۔ آج ہم ببانگ دوحل اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، اگر ایک انسان کے دفاع کے لیے حق عزت کے قوانین موجود ہیں اور عدالتوں کے دفاع کے لیے توہین عدالت کے قوانین موجود ہیں تو رب اکبر کی قسم ہے پوری دنیا کے انسان ایک طرف ہو جائیں اور پوری دنیا کی عدالتیں ایک طرف ہو جائیں، صدیق کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر اگر ان کی توہین کو روکنے کے لیے قانون کو بنایا گیا ہے تو انشاءاللہ صدیق و فاروق، عثمان و علی، حسنین اور معاویہ کے تحفظ کے لیے بھی انشاءاللہ قانون جو بن چکا ہے انشاءاللہ اس کو منوایا جائے گا، اور جو صحابہ کی توہین کروائے گا 10 سال کے لیے جیل میں پہنچایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، یہ 10 سال آپ مجھے ایک بات بتلائیے، دیانتداری سے بتلائیے، اگر کوئی آپ کے باپ کو گالی دے آپ اس بات کو قبول کریں گے؟ اور حضرات گرامی قدر مزید واضح کر دینا چاہتا ہوں، علماء اہل تشیع کیا ساجد نقوی کی گالی کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا بریلوی لوگ جو ہیں وہ مولانا نورانی کو دی جانے والی گالی کو برداشت کر سکتے ہیں؟ دیوبندی علماء کیا مفتی محمود اور فضل الرحمان کو دی جانے والی گالی کو برداشت کر سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر کیا اہل الحدیث جو ہیں سید محمد داؤد غزنوی یا علامہ شہید کو دی جانے والی گالی کو گوارا کر سکتے ہیں؟
حضرات گرامی قدر جو علماء اور جو عوام اپنے اکابرین کو دی جانے والی گالیوں کو گوارا نہیں کر سکتے، کیا وہ صدیقہ کے باپ کو دی جانے والی گالیوں کو گوارا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ حفصہ کے باپ کو دی جانے والی گالیوں کو گوارا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ام حبیبہ کے باپ کو دی جانے والی گالیوں کو گوارا کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ملک کے اندر امن و امان کے قیام کا ایک ہی راستہ ہے، اہل البیت کی عزت کا بھی دفاع کیا جائے گا، صحابہ کی بھی عزت کا دفاع کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس دفاع کے لیے علماء اہل الحدیث سب سے آگے ہوں گے۔ انشاءاللہ جہاں پر پسینہ گرانے کی نوبت آئے گی، خون گرا کے انشاءاللہ گلشن کو چمکا دیں گے۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، عظمت صحابہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ بقائے باہمی کے لیے، میوچل کو ایگزسٹنس کے لیے، فرقہ وارانہ رواداری کو برقرار رکھنے کے لیے، اور معاشرے کے اندر قیام امن کے لیے، اور معاشرے کے اندر جو ہے کو ایگزسٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے عظمت صحابہ کے جھنڈوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، صدیق کی صداقت کا ڈنکا بجانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، ذوالنورین کی صحابت کا پھریرا لگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور معاویہ بن ابی سفیان کے تدبر کا نعرہ لگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ شب گریزاں ہو گیا ہر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔